السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے، مالک کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محرم الحرام کا مہینہ عطا فرمایا۔ محرم الحرام کی بہت زیادہ برکات ہیں، اس میں بہت زیادہ اس مہینے کے فضائل بھی ہیں کہ آج محرم الحرام کی 12 تاریخ لگ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو محرم الحرام کا مہینہ عطا فرمایا، اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی انتخاب فرمایا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کی وجہ سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کی وجہ سے آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یہ دین اسلام جو ہے آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور ابھی جو مین مقصد تھا یہ ویڈیو بنانے کا، وہ مقصد یہی تھا تاکہ آپ دوستوں کو بتا دیا جائے کہ ہماری بیچ میں 3 دن کلاس نہیں ہوئی، تو وجہ یہی تھی کہ الحمدللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم مدنی قافلے کے مسافر بنے، مدنی قافلے میں سفر کیا۔ تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی وجہ سے جہاں پر ہم گئے تھے وہاں پر سم بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے تھے سم کے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کراچی میں بھی بند کیا، اور اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ بند کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جہاں ہم گئے تھے میر پور خاص، وہاں پر سم میں بند کر دی گئی تھی، سگنل نہیں آ رہے تھے اور نیٹ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس لیے نہ تو ہم سبق پڑھا سکے اور نہ ہی ہم نے سبق اپلوڈ کر سکے۔ اگر سبق پڑھاتے تو سبق اپلوڈ کرتے، تو یہ سبب بنا سبق نہ پڑھانے کا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے اس کو ہم اپنے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ قرآن اکیڈمی کے ذریعے بہت زیادہ لوگ علم دین حاصل کریں، قرآن کریم کی فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کریں۔ اگر وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں گے ان کے لیے دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور اخروی بھی فائدہ ہوگا۔ آج جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، بڑے دوست ہیں، وہ قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہم لوگوں نے پہلے قرآن کریم پڑھا نہیں، اور اب ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ہم پڑھنے کے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو یہ جو شرم ہے دین اسلام کے معاملے میں، علم دین سیکھنے کے معاملے میں، یہ ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین سے پوچھیں کہ ہمیں اس معاملے میں شرمانا چاہیے کہ نہیں شرمانا چاہیے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو آئے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اس بارے میں ایک صحابی رسول جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول، تمہاری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی نماز عصر کا وقت تھا، نماز عصر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے قریب آ گیا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ عمل بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو آئیے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا جواب دیا سنتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو علم دین سیکھنے کی طرف مشغول کر دیا، فرمایا کہ جاؤ علم دین سیکھو۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو نماز مغرب سے پہلے وہ صحابی رسول کا انتقال ہو چکا تھا، صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابی رسول کا انتقال ہو گیا تو وہ علم دین سیکھتے سیکھتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا سب سے اعلیٰ کام ہے، سب سے اعلیٰ فضیلت والا کام ہے، کہ اگر اس سے اعلیٰ کوئی کام ہوتا، اس سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کا صحابی رسول کو حکم ارشاد فرماتے کہ جاؤ اور تم علم دین سیکھنے کے علاوہ جو دوسرا اس سے فضیلت والا کام ہوتا تو وہ کام کرنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماتے۔ تو پتہ اس بات سے یہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب علم دین سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم دین سیکھنے کا ارشاد فرمایا، اور انہوں نے علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ کام تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا ان صحابی رسول کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم دین سیکھتے رہنا چاہیے،
علم دین سیکھتے رہنا چاہیے. آج دنیا کے لیے تو ہم تمام علم سیکھتے ہیں. ہم نے کمانا ہے تو ہم علم دنیا سیکھتے ہیں, ہم نے پینا ہے تو ہم علم دنیا سیکھتے ہیں, لیکن ہم دین کے معاملے میں دین کی طرف نہیں آتے کہ ہم دین اسلام بھی سیکھیں. ہمیں دین اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے, ہر چیز کی طرف دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس انداز میں کیا کرنا ہے, کس انداز میں ہمیں کیا کرنا ہے. دین اسلام ہر طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے, لیکن ہم دین اسلام سے رہنمائی طلب نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دین اسلام سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے, دین اسلام سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے. اگر ہم دین اسلام سے رہنمائی طلب کریں گے, دین اسلام ہمیں دنیاوی بھی فوائد عطا فرمائے گا اور اخروی بھی فوائد عطا فرمائے گا. جب سے ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے, دین اسلام کی طرف مشغول نہیں ہوتے, دین اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, دین اسلام سے محبت کرنے والوں سے دور بھاگتے ہیں, تو وقت سے ہماری قومیں برباد ہونے کی طرف جا رہی ہیں. اگر آج بھی ہم لوگ دین اسلام سے محبت کریں, دین اسلام کے ساتھ ہر وقت قدم اٹھا کر رکھیں, دین اسلام کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں, تو آج بھی ہم اپنے آپ کو پاورفل بنا سکتے ہیں, پاورفل بنا سکتے ہیں. اور علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. قرآن مجید تو سب کو سیکھنا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا کے نام لینے والوں, پیارے آقا کے دیوانوں, آج عشق مصطفیٰ کا تو نعرہ ہم لگا رہے ہیں اور ہمارے چہرے پر سنت مصطفیٰ بھی نہیں ہے اور ہمارے سینوں میں قرآن کریم کا علم بھی نہیں ہے. تو پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں, پیارے آقا کے نام لینے والوں, پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہ ہم کون سا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ ہم کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں, عاشق مصطفیٰ بھی ہیں؟ ہم کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہ ہمارے چہرے پر سنت رسول ہوتی ہے اور نہ ہمارا چہرہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے چہرے پر تو سنت رسول ہونی چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ہر وقت ادا کرنا چاہیے. یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کی اشاعت کے لیے راہ خدا میں سفر کیا. یہ بھی سنت مبارکہ ہے پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دینی طبقے سے ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں. آج ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, قرآن کی تعلیم دینے والوں سے محبت کرنی چاہیے, خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھ کر قرآن کو سیکھنا چاہیے, قرآن پڑھ کر قرآن کی تعلیم دینا چاہیے. یہ ہم پر اب لازم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث مبارکہ میں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے جس نے آج تک مجھے مسند پڑھانے کی مسند پر بٹھا کر رکھا ہے. یعنی آج تک جو میں پڑھا رہا ہوں وہ اس حدیث مبارکہ کی بدولت پڑھا رہا ہوں کہ بہتر تو وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید کا علم سیکھیں, قرآن مجید کو سیکھیں. تجوید و قرات کے ساتھ ہم آپ کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اور آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ کے پاس جب ہماری ویڈیو پہنچے تو آپ اسے سنیں, اسے دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ قرآن کریم سیکھنا آپ بھی سیکھ سکیں اور جن تک میری ویڈیو پہنچے وہ لوگ بھی قرآن مجید سیکھ سکیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمارا پڑھانا اور آپ کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.